لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سفر کا مہینہ اور بالخصوص اس کے اول 13 دن بڑے منحوس، بڑے بے برکت ہیں، اور خاص کر ہمارے خواتین عورتیں وہ تو اتنے سخت ہیں اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب گھر میں اس مہینے میں جانا بھی نہیں، نیا گھر ہو یا چولہا نہ رکھو، شادی نہ کرو، رشتہ نہ مانگو، نکاح نہ کرو، کسی کے گھر میں بھی نہ جاؤ، یہ سب باتیں غیر اسلامی ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد متعدی ہوتا ہے نہ کوئی بدشگونی ہے، اور مجھ کو فال پسند ہے۔ فال جو میں نے بتا دیا، صحابہ نے پوچھا فال کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات، نیک بات کرنا سننا یہ فال ہے، فال ہے۔ اچھی بات یا نیک بات، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اخلاقی پیار محبت کی باتیں کرنا سننا یہ فال ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ بدشگونی یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس سے اس کو یہ خوف ہوتا ہے، ڈر لگ جاتا ہے کہ جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کا قصد کیا، جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے، جس کام کا اس نے ارادہ کیا، وہ حاصل نہیں ہو سکے گی، اور فال اس کی ضد ہے، فال اس نظریے کی ضد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنے یا کوئی چیز دیکھے تو پھر یہ امید رکھے کہ جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کا قصد و ارادہ کیا ہے وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اور سب سے اچھی چیز فال ہے، سب سے اچھی چیز فال ہے۔ پھر میں بتا دوں فال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب میں نہیں، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی۔ آپ گھر سے نکل رہے تھے، اب دروازے کے اندر ہے، گیٹ کے اندر ہے، آپ نے وضو کیا، خوبصورت استری کیے ہوئے خوشبودار لباس سے آپ ملبوس ہوئے، لباس خوبصورت پہنا، سفید لباس پہنا، اچھا فال ہے۔ گھر سے نکل رہے تھے، آپ نے درود پاک استغفار سبحان اللہ اللہ اکبر استغفار درود پاک پڑھ کے آپ آئے اور فوراً آپ کا دل بدل گیا کہ میں بجائے بازار کے مسجد میں کیوں نہ جاؤں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر وہاں سے چلا جاؤں۔ آپ کا ارادہ فوراً بدل کے مسجد کے گیٹ کے اندر آئے اور اندر آ کے فوراً آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، نماز پڑھ کے دعا کی اور دعا کر کے اب آپ بازار جا رہے ہیں۔ یہ اچھی فال ہے، یہ اچھی فال ہے۔ آپ مطمئن رہے کہ میری ابتدا گھر سے نکلنا بہت اچھے ارادے پر اچھے کام پر ہوگا انشاءاللہ۔ اب جب تک میں بازار میں رہوں گا یا جب تک میرا یہ دن رہے گا، انشاءاللہ یہ میری اس اچھی ابتدا پر اختتام تک اچھا رہے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ اس میں پہلے سوالات اگر کامیابی سے پوچھے گئے اور جواب دیے گئے تو قیامت تک جتنی منازل ہے وہ آسان ہو جائے، مثال دی گئی۔ اسی طرح آپ گھر سے آ رہے تھے، راستے میں آپ کو حافظ قرآن ملا اور دل مطمئن ہو گیا کہ الحمدللہ مجھے سب سے پہلا ایک قرآن کا حافظ مل گیا، یہ اچھی فال ہے۔
آپ آتے رہے، آگے آپ کو والد صاحب ملے، اچھی فال ہے، آپ کو گاؤں کا ایک اچھا آدمی ملا، حاجی صاحب ملے، اچھی فال ہے، آپ کو گاؤں کا ایک اچھا مددگار نصرتگار اچھا آدمی ملا، اچھا فال ہے، لیکن یہ تو اچھی باتوں کی بات بھی نہیں کی۔ آپ کو گاؤں میں وہ آدمی ملا جس سے سارے گاؤں والے تنگ ہوئے، یا ایسی عورت آپ کے سامنے آئی، آپ جا رہے تھے کسی رشتے کے لیے، کسی مہم پر، کسی زمین کی خریداری کے لیے، دکان کی خریداری کے لیے، دکان کی افتتاح کے لیے، گاڑی لینے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں گاؤں کا سب سے بد اخلاق آدمی ملا جس سے سارے لوگ تنگ ہیں، کوئی بد اخلاق عورت ملی جس سے سارے گاؤں پڑوس سب تنگ ہیں، تو آپ نے ابھی کیا سوچنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر شیطان سوار ہو جائے گا کہ اتنی بد اخلاق عورت، آج اگر آپ سب سے پہلے اس کو ملے جائیں گے، کوئی دکان بھی نہیں آئے گا، گاڑی تباہ ہو جائے گی، دکان کے لیے جب جا رہے دکان بھی خراب ہو جائے گی، یہ رشتہ بھی خراب ہو جائے گا، یہ رشتہ تیرے لیے منحوس ہو جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسے آپ کے ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ بولیے شیطان۔ وہ عورت بے شک بد کردار ہوگی، بے شک بد اخلاق ہوگی، وہ آدمی بے شک بد اخلاق ہوگا جس سے سارے گاؤں والے نہیں بلکہ سارے ضلع والے تنگ ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے ارادے کو چھوڑنا نہیں، آپ نے درود پاک پڑھ کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اس آدمی کے برے اخلاق کو نہ دیکھو، اس کے برے اخلاق آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس بد کردار فاحشہ اور بد اخلاق عورت کی بد کرداری پر آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، رب خود فرماتا ہے کہ کسی کی برائی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا، کسی کی برائی کا بوجھ دوسرے پر نہیں پڑتا۔ آپ اگر خود نیک ہے نا، آپ اگر خود نیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسوں کے قریب سے جلدی نکلے، یہ نہیں کہ آپ اسے یہ بات اتنی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی، یہ بات یاد رکھو، عقیدہ یہ ہے کہ آپ یقین نہ کریں کہ ان کی وجہ سے مجھ پر یہ ہو جائے گا، لیکن خطرے سے یہ بات خالی نہیں ہے۔ بد کردار آدمی کا اثر بھی ہوتا ہے، بد کردار عورت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بستی پر گزر رہے تھے، جس بستی پر پہلے دور میں کسی اور نبی کے دور میں عذاب آیا تھا، کسی اور نبی کے دور میں عذاب آیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ مرے ہوئے تھے، وہ وقت گزر گیا تھا، وہ بستی اجڑ گئی تھی، وہ بستی ویران ہو گئی تھی، اور وہاں سے راستہ گزر رہا تھا، تو اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اونچی آواز سے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ اس جگہ سے جلدی سے گزرنا ہے، اس مقام سے جلدی سے گزرنا ہے، اس لیے کہ اس مقام پر فلاں قوم پر فلاں لوگوں پر کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا تھا، اس لیے تم بھی یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کتنے برے لوگ تھے، اتنے اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، اللہ کے باغی تھے کہ یہ تو مر چکے ہیں لیکن آج بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے، آج بھی ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان تمہارے گزرتے وقت کہیں عذاب آ جائے تمہیں عذاب نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہ ان پر عذاب نازل ہو تو ان پر عذاب نازل ہوتے وقت کہیں تمہیں عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو برا آدمی، بد اخلاق آدمی اگر ایسا ہو تو اس پر عذاب کی وجہ سے کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے ان کا قرب زیادہ اختیار نہ کرو، ان سے دور رہو تو بہتر ہے۔
لیکن یقین نہ کرو کہ میرا کام ان کی وجہ سے رک جائے گا، کام نہیں رک سکتا۔ جو تقدیر میں نے کہا ہم نے تقدیر پر ایمان لائے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ آپ حضرات پڑھتے ہیں نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر اور ہر بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ خود اچھے بنے، خود اچھے کام کریں، باقی توکل پھر اس پر چھوڑے، وہ جانے اس کا کام کرے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم انسان بن جائیں، ہم درندے نہ بنے، ہم انسان بن جائیں، ہم ڈاکو ظالم نہ بنے۔ ہم کہتے فلاں نحوست کیا چاہیے، سفر کا مہینہ نحوست کا ہے، نہیں، سفر کا مہینہ نحوست کا نہیں، نحوست ہمارے اندر ہے۔ نحوست اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اندر کون سی نحوست ہے۔ مہینہ بیچارے نے کیا کیا، سورج وہی، دن وہی، گھنٹے وہی، اوقات وہی دن جو ربیع الاول کا ہے وہ سفر کا ہے، جو رمضان شریف کا ہے وہ سفر کا ہے، دن وہی، رات وہی، خدا وہی، سب کچھ وہی۔ ہم کہتے ہیں فلاں وقت اس دن آپ مکان نہ بنا، اس دن آپ ہی نہ کریں، اس دن آپ ہی نہ کریں۔ ہاں کچھ دنوں میں برکتیں اور ہیں، برکتیں ہیں کہ فلاں دن اگر آپ نے فلاں کام کیا اس میں یہ برکت ہوگی، اس میں یہ خوبی ہوگی، اس میں یہ اور باتیں ہیں۔ لیکن کسی دن کو، کسی ہفتے کو، کسی مہینے کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا، یہ غیر شرعی سوچ ہے۔ نحوست انسان کے اندر ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، صبح اذان بھی سن لیتا ہے، چین بھی، سکون بھی، تھکاوٹ بھی نہیں، خوبصورت بیڈ ہے، خوبصورت پنکھا لگا ہوا ہے، خوبصورت کمرہ ہے، باتھ روم اندر ہے، پانی موجود ہے، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، بس صرف مستی ہے، صرف مستی ہے۔ اذان بھی سنی، تقریر بھی سن رہا ہے، اور گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا رہے ہیں کہ جاؤ مسجد میں نماز کے لیے، خود سویا ہوا ہے، خود 8 بجے اٹھتا ہے، نہ وضو ہے، اور وہ 8 بجے اٹھ کر کیا کرتا ہے، جا کر ٹوٹی کھول کے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، ہاتھ میں انگلی ڈال کر منہ میں بھی گندے پانی ڈال دیتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں بیوی کو ناشتہ تیار ہے؟ جی تیار ہے۔ وہ بھی کسی انسان کی بچی ہے، وہ کہے جی تیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں سوچو تاکہ اس کو سر پہ مارے کہ بدماش منحوس، تو بڑا منحوس ہے، تجھ سے کتا بہتر ہے۔ تو نے نماز پڑھی، وضو کیا، تو ابھی چائے مانگ رہا ہے۔ یہ منحوس ہے، یہ آدمی، یہ گھر میں لیٹا ہوا بدماش منحوس ہے، کتے سے زیادہ منحوس ہے۔ کس سے؟ اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کتے سے زیادہ یہ بے نمازی منحوس ہے۔ میرا باپ کیوں نہ ہو، بے نمازی باپ بھی ہو وہ بھی منحوس ہے، بے نمازی بیٹا ہو وہ بھی منحوس ہے، بے نمازی خاوند ہو وہ بدماش بھی منحوس ہے، بے نماز بیوی ہو وہ بھی منحوس ہے۔ نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، جھوٹ نہ جوڑے، فراڈ نہ جوڑے، ظلم نہ جوڑے، دوسروں کے حقوق کانا نہ جوڑے، کہے میرے گھر میں برکت آئے گی۔ برکت کا تو نے جڑ ختم کر دیا ہے۔ جن چیزوں سے برکت نے آنی تھی تو نے تو برکتوں کے دروازے بند کر دیے۔ رب فرماتا ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، ایک عورت کا ناجائز بچہ پیدا ہوا، ناجائز بچہ، سمجھ گئے نا، ناجائز بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو عورت کو غیرت آئی کہ اب لوگ دیکھیں گے تو مجھ پر کیا کریں گے، الزام لگائیں گے، میں بدنام ہوگی۔ اپنی بدنامی کے لیے اس عورت نے اس بچے کو مروڑ کر قتل کر دیا۔
اب اس نے دفن بھی کر دیا. اسے خیال آیا کہ نادان کی بچی تو نے تو 2 بڑے گناہ کر دیے. ایک تو تو نے زنا کیا اور زنا کے بعد تو نے پھر ایک نفس کو قتل کر دیا. اس میں اس بچے کا کیا قصور تھا؟ تو نے تو اس میں تو تیرا قصور اور فاعل کا قصور دونوں کا شامل تھا. اب یہ جو بچہ جس ناجائز نطفہ سے اس دنیا میں آیا سانس لیا اس کا کیا قصور تھا کوئی قصور؟ سوچ کر دے لگی. بس سوچ نے مجبور کی کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے, بہت نحوست آ گئی ہے میرے اندر. پوچھتے پوچھتے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا در بتا دیا کہ فلاں پیغمبر ہے, موسیٰ نام ہے, ادھر جاؤ, وہ تمہیں اس کا حل بتا دیں گے. مختصری کہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے. عرض کرنے لگی ہے موسیٰ کلیم, آپ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آپ پر تورات نازل ہوا ہے, آپ صبح و شام جا کر رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, راز و نیاز کی باتیں کرتی ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے, اللہ سے دعا مانگو, اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں تو نبی ہوں, میں تو رب سے ہم کلام ہوتا ہوں, دعائیں پہلے بھی کی ہیں, تیرے لیے بھی دعا کر دوں گا, لیکن بتا تیرا گناہ. اور پریشان ہو گئی, شرمندہ ہو گئی. اے موسیٰ, آج تک اس نے لج رکھی ہے, شرم اس نے رکھا ہے, پردہ رکھا ہے, اب تک میرا پردہ فاش نہیں ہوا. گناہ میں نے, نافرمانی میں نے اس کی, اس نے اب تک میرا پردہ فاش نہیں کیا. اے موسیٰ, میں بس دعا منگوانے آئی ہوں, بس میری دعا مانگو کہ مجھے اللہ معاف کر دے, میں بتا نہیں سکتی. اس نے پردہ رکھا ہے, میں کیسے اپنا پردہ فاش کر دوں؟ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جلالی پیغمبر تھے, فرمایا نہیں ہو سکتا, جب تک تو مجھے گناہ نہیں بتائے گی میں دعا. سمجھ آئی؟ ہر نبی کی بات میں حکمت ہوتی ہے. مختصر یہ کہ اس عورت نے بتا دیا کہ یہ واقعہ ہوا. جب اس نے واقعہ سنایا تو موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر جلدی سے چلنے لگے اور فرمانے لگے کہ تو بڑا گناہگار عورت ہے, تو اللہ کی رحمت سے دور ہے, کہیں تیری وجہ سے اللہ مجھ پر عذاب نازل نہ کر دے. میں تیرے قریب ٹھہر نہیں سکتا, میں تیرے قریب ٹھہر نہیں سکتا. سمجھ آئی میری بات؟ پیغمبر نے کہا میں تیرے قریب ٹھہر نہیں سکتا. پیغمبر ہے, نبی ہے, اللہ سے صبح شام کوئی دور پہاڑ پر بات کرنے والے نبی نے فرمایا میں تیرے قریب ٹھہر نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا. جب چلنے لگے وحی آئی, فوراً جبریل امین نازل ہوئے کہ جاؤ جبریل امین میرے موسیٰ کو سلام دے, اور سلام کے بعد کہے کہ موسیٰ, یہ میری گناہگار عورت تجھ پر اعتماد کر کے, تجھ پر یقین کر کے, اپنا در چھوڑ کر تیرے در پہ مجھ سے دعا منگوانی آئی ہے. اے موسیٰ, اس عورت کا میں نے آج تک پردہ رکھا تھا, آج اس نے اپنی زبان سے اپنا پردہ فاش کر کے تجھے سنایا. کیا تجھے اس عورت سے بڑا کوئی گناہگار نظر, کوئی بڑا گناہگار نظر نہیں آیا؟ تو نے اس کو چھوڑ کر مایوس کر دیا. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے, آپ کرنے لگے مالک میرے ذہن میں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ, وہ انسان جو 5 وقت کے فرض نمازوں میں ایک نماز چھوڑ دے, وہ ملحوظ, وہ گناہگار اس عورت سے زیادہ گناہگار, وہ میری بارگاہ میں اس سے زیادہ گناہگار ہے. جس سے نبی بھاگ گئے, جس سے نبی چلے گئے, اس عورت سے یہ بے نمازی زیادہ گناہگار ہے. آپ خود سوچیں کہ اس بے نمازی سے زیادہ بھی کوئی منحوس ہے ہمارے گھروں میں؟ ہمارے گھروں میں آج کل نحوست ہے, اس میں کوئی شک, اس میں کوئی شک, لیکن وہ نحوست سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے.
کوے بولنے کی وجہ سے نہیں ہے، الو بولنے کی وجہ سے، یہ تو ہمارے گھروں کے اندر الو رہتے ہیں، کوے رہتے ہیں بے عقل، ان کی وجہ سے نحوست ہے۔ اس نحوست کو کون ختم کرے گا؟ گھر کا سربراہ ختم کرے گا۔ بیٹی سوئی ہوئی ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے، خود ہی نماز پڑھ رہا ہے، جوان بیٹی بیٹا نو نماز نہیں پڑھ رہے اور پورا دن اس گھر میں رہتا ہے۔ مجال کیا ہمارے گھر میں کوئی بیٹا نماز نہ پڑھے، نو نماز نہ پڑھے، جن کو روٹی ان کو نہیں ملتی ہے؟ نہیں، ہمارے گھر میں وہی رہے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کو ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی ساری رخصتیں ہیں، جو کہیں گے مانی جائے گی، جو مانگیں گے ملتی جائے گی۔ لیکن یہ 2 باتیں، اس پر ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، نہ بیوی کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، نہ نو کے ساتھ، نہ بیٹے کے ساتھ۔ ہمارے گھروں میں نحوست ہے، لازمی ہے۔ دیکھتے نہیں ہم نے کتنوں کو حافظ بنایا، کتنوں کو حافظ بنایا، قرآن کے قاری بنایا، اب 2-2 3-3 سال ہو گئے، 8-8 سال ہو گئے، انہوں نے قرآن بنا دیا، انہیں ایک سورت بھی یاد نہیں، انہیں ایک سورت بھی یاد نہیں، پٹکے بڑے بڑے باندھے ہوں گے، چوکے لمبے لمبے پہنے ہوں گے، اپنے آپ کو حافظ بھی کہتے ہوں گے، قاری بھی کہتے ہوں گے۔ آؤ میرے سامنے لے آؤ، ایک آیت میں پوچھ لیتا ہوں، سنا لے، ہم سے پڑھے ہیں، یاد تھا، ہم نے ان کو فارغ کیا کہ جاؤ ابھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک وظیفہ بتایا ہے کہ صبح و شام اسے پڑھیں گے تو یاد رہے گا، بھولیں گے تو یہ بگڑے ہوئے اونٹ کی طرح سیدھے سے نکل جائے گا۔ انہیں آج ایک سورت بھی یاد ہے، سورت یاسین، سن لیں ان سے، اگر صحیح پڑھا تو میں داڑھی آتا تو لے آؤ میرے سامنے۔ کیوں منحوس ہے، ایسے حافظ منحوس، ایسے قاری منحوس، ایسے مولوی منحوس، ایسے نام نہاد عالم بھی منحوس۔ مسجد کے امام ہے، جب ادھر امام ہے صبح اذان بھی دی، میں نے صبح نماز بھی پڑھائی، صبح تقریر بھی کی، لیکن یہاں سے اگر میں کسی اور جگہ چلا گیا تو نہ اذان کی آواز، نہ اٹھنا، نہ نماز، ادھر مولوی بھی ہاتھ بجی اٹھتا ہے۔ یہ مولوی بھی منحوس ہے، اس قوم کے لیے بھی منحوس، اپنے لیے بھی منحوس ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نحوست باہر کی نہیں، نحوست ہمارے اندر کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سوچ، عقل، فکر کی توفیق عطا فرمائے۔